پچھلی قسط کے اختتام پہ ہم نے دیکھا تھا کہ سلے جان پہ کوئی حملہ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد سین تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سلے جان خون سے بھرے ہاتھوں کے ساتھ عثمان کے خیمے میں داخل ہوتی ہے۔ تو اگلی قسط کا آغاز بھی اسی سین سے ہوتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی سلے جان کمرے میں آتی ہے تو سب اس کی طرف لپکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے خون سے بھرے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر سب کو یہی لگتا ہے کہ سلے جان زخمی ہے، لیکن وہ ان کو بتاتی ہے کہ اس کے اوپر کسی نے حملہ کیا تھا، لیکن کورنیلیا اس کے سامنے آ گئی جس سے کہ وہ زخمی ہوگی، اور اسی چکر میں وہ قاتل بھی وہاں سے بھاگ گیا۔ اب عثمان سالتک اور باعث سنگر پہ غصہ کرتا ہے کہ وہ کیسے بھاگ گیا ان کے ہوتے ہوئے، لیکن یہ تو پکا ہو جاتا ہے کہ جو بھی تھا وہ یہاں کی ہر چیز سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ اصل میں یہ سارا اس بڈھے کا پلان ہوتا ہے تاکہ یہ ڈرامہ کر کے کورنیلیا کی پوزیشن کو کلیئر کیا جا سکے۔ پھر ملہون اور بالا کورنیلیا کی خیر خبر لینے کے لیے اس کے پاس جاتی ہیں۔ اس کی خیریت دریافت کرنے کے بعد ملہون پوچھتی ہے کہ تم نے اس سے مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر وہ اس کو بتاتی ہے کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ حالانکہ ملہون اس کے تکیے کے نیچے پڑا ہوا خنجر دیکھ لیتی ہے، اور اسی دوران بالا کو اس کا لاکٹ بھی نظر آ جاتا ہے جو اس کو بڈھے نے دیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں چل پڑتی ہیں، اور جاتے ہوئے بالا چپکے سے وہ لاکٹ اٹھا لیتی ہے۔ پھر وہ لوگ عثمان کے پاس جاتی ہیں اور اس کی یہ ساری تفصیل بتاتی ہیں۔ ملہون بولتی ہے کہ یہ سارا ڈرامہ تھا کیونکہ کورنیلیا آرام سے اس پہ وار کر سکتی تھی، لیکن اس نے یہ نہیں کیا۔ پھر بالا عثمان کو وہ لاکٹ دیتی ہے۔ عثمان اس کو غور سے دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ زہر اسی میں چھپایا گیا تھا۔ تو سلے جان کہتی ہے اچھا تو اس ناگن نے زہر اپنے گلے میں چھپا کر رکھا تھا۔ پھر عثمان سلے جان کے ذمہ یہ لگاتا ہے کہ اس کے منہ سے سب اگلوایا جائے۔ سلے جان بولتی ہے کہ فکر نہ کرو، اس کو میں اتنا تڑپاؤں گی کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ دوسری طرف بارکن اور وہ ڈھونگی خیمے میں موجود ہوتے ہیں، تبھی وہاں ایک شخص آتا ہے۔ اصل میں یہ وہی ہوتا ہے جو سلے جان کے کمرے میں گیا ہوتا ہے۔ اس سے ساری تفصیل جاننے کے بعد وہ بارکن کو بولتا ہے کہ عثمان کو یقین ہو گیا ہے کہ دشمن کوئی بیچ میں ہے، اس لیے اب محتاط رہو۔ تو بارکن کہتا ہے کہ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بڈھا اس کو بولتا ہے کہ اس کو کم نہ سمجھے، عثمان ایک بہت ذہین انسان ہے، وہ اپنا پورا زور لگائے گا دشمن کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ادھر دوسری طرف اینا گول میں نکولا کے ساتھ ترگت اور عثمان موجود ہوتے ہیں۔ نکولا ترگت کے سامنے بہت سارا سونا رکھتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ اس سے تم اور تمہارا قبیلہ بہت ہی زیادہ امیر اور مضبوط ہو جاؤ گے، اور ساتھ میں طاقتور بھی۔ بس اس سب کے بدلے میں تم قلعہ مجھے دے دو، ویسے بھی اس کا کرنا کیا ہے تم نے؟ ترگت اس کو بولتا ہے یوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ میں اکیلے نہیں کر سکتا ہوں، میرے قبیلے کے سردار اور سپاہیوں کو بلا کر میں ان سے مشورہ کروں گا۔ اگر ایسا نہ کیا تو وہ لوگ جنگ میں عثمان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں گے، اور اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ خیر نکولا تل ملا کر چپ ہو جاتا ہے۔ اصل میں ترگت اور کوسس نکولا سے جھوٹی دوستی نبھا رہے ہوتے ہیں۔ ترگت نکولا کو خبردار کرتا ہے کہ اب اس کے قلعے کی باری ہے، عثمان کی نظر اب دونوں قلعوں پر ہے۔ تو نکولا کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ تو ترگت اس کو بولتا ہے کہ عثمان کو ہلکے میں نہ لے بالکل بھی۔ اس کے بعد یہ تینوں عثمان کو ختم کرنے کی پلاننگ میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ادھر عثمان کے خیمے میں بارکن اور بڈھا آتے ہیں جن کو اس نے تھوڑی دیر پہلے بلوایا ہوتا ہے۔ اس وقت عثمان ایک پتھر سے اپنی تلوار کو تیز کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو کیوں بلایا؟ تو بوڑھا کہتا ہے یقیناً کوئی اہم بات ہوگی۔ تو عثمان بولتا ہے کہ بالکل، اصل میں عمر صاحب اور ایواز صاحب کی موت کی وجہ کی جڑ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ نہیں لگتا کہ ان کو منگولوں نے مارا ہوگا۔ تو بارکن بولتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ منگول ہی تھے، انہوں نے میرے سامنے یہ سب کچھ کیا۔ تو پاس کھڑا کنور بولتا ہے کہ میں نے بدروحوں اور شیطانوں کو مذہب کے لبادوں میں دیکھا ہے، وہ اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں اور باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں، اس لیے جلد بازی سے فیصلہ نہ کریں بارکن صاحب۔ باتوں سے بارکن اور بوڑھے کے چہرے کے رنگ تو بدلتے ہیں، لیکن وہ فوراً قابو پا لیتے ہیں۔ پھر بوڑھا عثمان سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کس پر شک ہے؟ تو عثمان بولتا ہے کہ اس کو نکولا پر شک ہے۔ اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے وہ اس جگہ جائے گا جہاں پر عمر صاحب اور ایواز صاحب کا قتل ہوا تھا۔ دوسری طرف سلے جان کورنیلیا کے لیے کوئی چیز تیار کر رہی ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ کورنیلیا اس کو پی کر تم دنیا کی تمام زہروں کو بھول جاؤ گی۔ پھر وہ کورنیلیا کے کمرے میں جاتی ہے، اس کو بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا گیا شربت پلاتی ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے اور کورنیلیا تکلیف سے دوہری موری ہونے لگ جاتی ہے۔ سلے جان اس کی حالت کا خوب لطف اٹھاتی ہے۔ اس کے بعد تو سلے جان دی گریٹ کا اصل روپ نکلتا ہے، جو کافی لمبے عرصے کے بعد ہم لوگوں کو نظر آیا۔ بہت عرصہ ہو گیا پتہ نہیں کہاں چھپ گیا تھا۔ پھر وہ کورنیلیا کی وہ تاریخی درگت بناتی ہے کہ بس وہ اس کے بارے میں سچ پوچھتی ہے، ساتھ یہ بھی کہ ماری کو کیوں مارا۔ وہ بھی ڈھیٹ ابن ڈھیٹ واقعہ ہوتی ہے، کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیتی ہے، اور ماری کے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ اس نے اس کو اس لیے مارا کہ وہ مسلمان ہونے جا رہی تھی، بے وقوف لڑکی۔ سلے جان بھی اس کا خوب تیا پاچا کرتی ہے۔ کورنیلیا بولتی ہے کہ اب کیا فائدہ، تم لوگوں نے صرف شک کی وجہ سے گندوز اور عائشہ اور زہرا کی جانیں لے لی۔ تو سلے جان اس کو بتاتی ہے کہ یہ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہیں۔ پھر آئی گل، ملہون، بالا اور زہرا یہ سب لوگ خیمے میں آ جاتی ہیں۔ سلے جان ان کو بولتی ہے کہ اس کی اصلیت تو سامنے آ گئی ہے، لیکن اب کیسے بھی کر کے اس کے مالک کے بارے میں اگلواؤ تم لوگ۔
दूसरी तरफ बुड्ढे और बारकन के जाने के बाद बाय सुंगड़ आता है। उस्मान को कोशिश और तुर्कुत की तरफ से दिया गया पैगाम देता है कि जो भी दुश्मन है ना इन सब का, निकोला भी इसके साथ पूरा पूरा बराबर का शरीक है। फिर उस्मान बोलता है कि इनको जाकर बोलो परिंदे को आज़ाद करने का ना वक्त हो गया है। परिंदे से इनकी मुराद ना मैथ्यूस होता है और उस्मान ने मैथ्यूस के मुतालिक ना प्लान बनाया हुआ होता है। तो ये सब लोग मिलकर ना मैथ्यूस को अब छोड़ देते हैं। कुछ इस तरह के मैथ्यूस को लगे कि ये इसके वफादारों का काम है। इसके ज़रिए से वो लोग निकोला की चालों का पता लगाएंगे। इधर जंगल में कोशिश और तुर्गुत बात कर रहे होते हैं। कोशिश कहता है कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मारी की मौत में ना निकोला का हाथ है। तो तुर्गुत कहता है यकीनन यकीनन उसका हाथ है। अब हिसाब का वक्त है। अब निकोला मुंह की खाएगा और वो नकाब पोश भी। फिर इसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। इधर निकोला अपने किले के इंतजामात करवा रहा होता है ताकि उस्मान से बचा जा सके। इतने में मैथ्यूस आता है। वो उसको बोलता है कि तुमको रात होना चाहिए था मेरे पास। वहाँ तुर्गुत, कोशिश और उस्मान ने मिलकर किला ले लिया मुझसे। उस्मान का नाम सुनकर निकोला को पता चलता है कि कोशिश और तुर्गुत अभी भी उस्मान के साथ ही शामिल हैं। गुस्से से इसकी नसें फटने लग जाती हैं ये सुन के कि ये सब लोग मिलकर इन्हें बेवकूफ़ बना रहे थे। उस्मान और उसके सिपाही उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ना एवाज साहब का कत्ल हुआ था और बकौल बारकन के इसी जगह पे उमर साहब का भी कत्ल हुआ था। वो बारकन से मुख्तलिफ सवालात करता है, मंगोलों ने कहाँ से हमला किया था, किस तरफ से आए थे, वगैरह वगैरह। सिपाही अच्छी तरह से हर जगह का मुआयना करते हैं। जेर कुताई तीर के निशानों को देखकर बोलता है कि ये निशान मंगोलों के तीरों के ही हैं। असल में ना उन्होंने इस पूरी जगह को ना पहले से तैयार किया होता है उस्मान को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इधर हम ये देखते हैं कि जगह जगह बहुत से लोग ना इनका निशाना लेकर बैठे होते हैं कि जैसे कि बस कुछ देर गुजरने के बाद वो इन सब लोगों को हलाक कर देंगे। वहाँ पर वो बुढ़ा भी अपने चमचे के साथ होता है। वो इससे पूछता है कि भला ये बताओ, ऐसी जगह जहाँ पर तुम्हें अपनी जान का खदशा हो तो क्या तुम सिर्फ चंद सिपाहियों के साथ वहाँ पर आओगे? तो वो बोलता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं। तब बुढ़ा बोलता है कि उस्मान जानता है कि हम इस पर हमला करने वाले हैं। इतने में वहाँ पर निकोला और मैथ्यूस भी आ जाते हैं। इधर उस्मान बारकन को बोलता है कि मैंने तुम पर ऐसे ही शक किया। तो बारकन कहता है कि मैं भी इसलिए खामोश था कि आप अच्छे से अपनी तसल्ली कर लें। फिर उस्मान बारकन को एक कस्सू नामी इलाके में भेज देता है। इसके बाद उस्मान बुरान को बुलाकर कहता है कि कोशिश और तुर्गित के पास जाओ और इनको बताओ कि निकोला एक कारवान लेकर आने वाला है और हम इस कारवान पर हमला कर देंगे। खैर बारकन के जाने के बाद उस्मान बायसुंगुर को बोलता है कि इस पर अच्छे से नज़र रखो, यानी कि उस्मान को अभी भी बारकन पर शक है। इधर निकोला बोलता है कि हम हमला क्यों नहीं कर रहे। तो बूढ़ा कहता है कि उस्मान का जाल है। वो जानता है कि हम हमला करने वाले हैं और वो अकेला लग रहा है लेकिन है नहीं, और हम जाल में ना फंस जाएं इसलिए हम अभी हमला नहीं करेंगे। फिर उस्मान लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो बूढ़ा बोलता है कि उस्मान बहुत चालाक है, इसने हमारे लिए जाल बिछाया, अब हम इसको अपने जाल में फंसा देंगे। फिर वो निकोला को कहता है कि कारवान लेके जाने की तैयारी करो, फिर उस कारवान के जरिए तुम उस्मान और उसके सिपाहियों पर हमला कर देना। इस तरीके से हम जो है ना उस्मान के ऊपर हावी हो जाएंगे और ये चीज़ उसको नुकसान पहुंचाएगी और इस चीज़ से वो कमज़ोर हो जाएगा। इसके बाद बूढ़ा अपना मास्क लगाकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस्मान लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। इनके साथ बारकन भी होता है। उस्मान इन सबको बोलता है कि हमें सिर्फ किले की मजबूत दीवारों को नहीं तोड़ना बल्कि और भी बहुत कुछ है जिसे हमें तोड़ना है। सबसे पहले निकोला का कारवान जिसमें एनागोल का सामान है वो हासिल करेंगे और साबित करेंगे कि निकोला एक कम्मा कमांडर है। फिर उस्मान सिपाहियों को इनकी ड्यूटीज़ बताता है कि किसको क्या करना है और ये सारी बातें बारकन के कानों में भी पड़ रही होती हैं। फिर ये लोग एक जगह घात लगा के बैठे होते हैं लेकिन अलग अलग जगहों पे, यानी उस्मान ने अपने लिए बैकअप तैयार किया होता है। इतने में कारवान सामने से आता है तो उस्मान और उसके सिपाही एकदम से इसके सामने हो जाते हैं। उस्मान कहता है कि ये तुर्कों की सरजमीन है इसलिए मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। इतने में सामान वाले कार्ट के अंदर से निकोला निकल कर आता है, यानी ना तो कारवान होता है और ना ही सामान होता है बल्कि इसमें सिपाही छुपे होते हैं। फिर इन लोगों में जंग छिड़ जाती है। इधर ही झाड़ियों में तुर्गुत और कोशिश भी अपने साथियों के साथ होते हैं, वो भी निकल आते हैं। निकोला के पीछे जाते हुए एकदम से सामने से बुढ़ा भी मास्क लगाए आ जाता है। फिर उस्मान को इनका सारा गेम समझ आ जाता है। लड़ते हुए बुढ़ा एक तरफ को भाग जाता है। उस्मान साल्तुक और बोरान को इसके पीछे दौड़ा देता है क्योंकि वो खुद इस वक्त लड़ने में मसरूफ़ होता है और अपने सामने खड़े हुए सिपाहियों को मार गिराने के बाद वो भी उनके पीछे भाग जाता है। बूढ़ा जो कि झाड़ियों में छुपा होता है एकदम से बुरान पे हमला कर देता है। साल्तुक ये देखकर भागकर उस जगह पर जाता है। वो बूढ़ा साल्तुक के पेट में तलवार घोंप देता है, फिर तलवार से इसका गला काट देता है। उस्मान गुस्से से इसकी तरफ लिपकता है और 2 ही वार से इसका काम तमाम कर देता है। फिर इसका मांस हटाता है लेकिन हमें इसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। फिर वो साल्तुक की तरफ आता है जो शहीद हो चुका होता है। फिर हम कबीले में आरगुस यानी कि उस बुढ़े को और उसके चेले को मटर गश्ती करते हुए देखते हैं। अब समझ आया कि इस बुढ़े का इस वक्त चेहरा क्यों नहीं दिखाया गया, क्योंकि वो आर्यूस था ही नहीं। आर्यूस तो यही है कबीले में। वो कुमराल अब्दाल के पास जाके इस्लाम और मुसलमानों की अच्छी अच्छी बातें करता है, झूठा कहीं का। इधर कुर्नेलिया सिलेजान के हाथों बड़ी ख़तरनाक हालत में होती है।
لیکن پھر بھی اپنے مالک کا نام منہ سے نہیں نکالتی۔ بالا کے ہاتھوں جی بھر کے کوٹ بھی کھاتی ہے، لیکن مجال ہے کہ بوڑھے کے بارے میں بتا دے۔ ادھر عثمان اور سپاہی قبیلے آ جاتے ہیں۔ سپاہی بوڑھے کی لاش کو اٹھا کر زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ پھر کورنیلیا کو وہاں پر لایا جاتا ہے، جس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ عثمان نے اس کے آقا کو مار دیا۔ اس لاش کے منہ پہ کپڑا ہوتا ہے، اس لیے وہ اس بات سے بے خبر ہوتی ہے کہ یہ کون ہے اصل میں۔ پھر عثمان ان سب لوگوں کے سامنے پوچھتا ہے کہ تم نے ماری کو کیوں مارا؟ تو وہ بولتی ہے کہ ماری کو اس نے عظیم مقصد کی خاطر قربان کر دیا۔ کوسس غصہ اور صدمے سے اس کو بولتا ہے کہ بدبخت، وہ تم کو اپنی بہن کہتی تھی۔ پھر جب کورنیلیا لاش سے کپڑا ہٹاتی ہے، وہ اس کا آقا نہیں بلکہ کوئی اور ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد زہر کے اثر سے وہ خود بھی وہیں پہ مر جاتی ہے۔ بارکن اور بڈھا دور کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر عثمان قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کر کے بتاتا ہے کہ گندوز صاحب اور عائشہ خاتون بے قصور ہیں، اصل فساد کی جڑ یہ تھی، اور یہ صرف اکیلی نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کا مقصد ہی صرف قبیلے کو توڑنا ہے اور سب لوگوں کو الگ الگ کرنا ہے۔ پھر عثمان بحران کو اشارہ کرتا ہے، جس کے بعد بحران ایک گھوڑا گاڑی میں سے گندوز اور عائشہ کو لے کر آتا ہے۔ ان کو زندہ دیکھ کے پورا قبیلہ بہت خوش ہوتا ہے، جبکہ دشمنوں پہ یہ دونوں کسی نہ ایٹم بم کی طرح پھٹتے ہیں۔ پھر ترگت گندوز اور عائشہ سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہے، جس پر گندوز اس کو معاف کر کے گلے سے لگا دیتا ہے۔ پھر گندوز کوسس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس پہ شک ہونے کے باوجود اس نے ان کو پناہ دی۔ پھر کوسس بھی معافی مانگتا ہے۔ سین پھر اناگول میں آتا ہے، جہاں نکولا دکھی دل سے اپنے زخموں پہ مرہم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا استاد آریوس مر چکا ہے، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے عثمان کو اسے مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر وہ میتھیوس کو پوچھتا ہے کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے؟ تو وہ بولتا ہے کہ میرے وفادار نے میری مدد کی۔ تو نکولا اس کو بولتا ہے کہ خبیث آدمی، تمہارے سارے وفادار مارے جا چکے ہیں، تم ایک نہایت ہی بے وقوف آدمی ہو۔ یہ کہتے ساتھ وہ اس کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیتا ہے۔ اتنے میں وہاں پہ آریوس آ جاتا ہے، جس کو دیکھ کر نکولا حیرت زدہ ہو کر پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ زندہ ہیں، یا پھر آپ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں؟ تو بوڑھا بولتا ہے کہ صرف مصلحت کی خاطر۔ پھر وہ بولتا ہے کہ آج ان لوگوں نے مجھ سے میری خاص شاگرد چھین لی، اب میں ان پر قہر بن کر ٹوٹوں گا۔ دوسری طرف قبیلے میں سب خواتین ایک جگہ جمع ہوتی ہیں۔ ملعون سلویٰ کو بولتی ہے کہ آج تمہارے اور میرے بابا کا قاتل مارا گیا، جس پر سلویٰ بولتی ہے کہ صرف عثمان صاحب کی وجہ سے۔ پھر سلے جان سب کو متوجہ کرتی ہے کہ دیکھو، ارحان کا ایک دانت نکل آیا ہے۔ پھر وہ اس کی قمیض کا گریبان چاک کرتی ہے، اصل میں یہ ان کے ہاں کا ایک رواج ہوتا ہے۔ پھر زہرا ایک برتن لے کر آتی ہے جس میں مختلف چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کائی چنتا ہے تو وہ سکوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر ایک اچھا اور بہترین تاجر بنے گا۔ پھر اورحان کے سامنے وہ سب رکھا جاتا ہے تو وہ چاقو اٹھاتا ہے، یعنی وہ بھی اپنے بابا کی طرح جنگیں لڑے گا۔ ادھر عثمان اینڈ سپاہی گندوز کوسس ترگت یہ سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ عثمان ان سب کو بولتا ہے کہ ہم نے تمام سازشوں سے چھٹکارا حاصل کیا، اب وقت ہے مزید فتوحات کا، اب ہم ہر جگہ کائی کا جھنڈا لہرائیں گے انشاءاللہ۔ پھر عثمان نقشے کے ذریعے سے سب لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ کس کو کیا کرنا ہے۔ ادھر ڈھونگی بابا اور شیطان نکولا سخت صدمے اور غصے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ نکولا بولتا ہے کہ اب کی بار وہ عثمان کو مار کے دم لے گا، تو بوڑھا اس کو بولتا ہے کہ فی الحال مشکل ہے، کیونکہ کل شہنشاہ اور سلطان ان کے معاہدے پر دستخط کرنے والے ہیں۔ نکولا یہ سن کر اور پاگل ہو جاتا ہے اور جی بھر کے سلطان اور شہنشاہ کو کوستا ہے اور معاہدے کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ دوسری طرف سپاہی اپنے خیمے میں کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، لیکن وہ سب سالتک کی وجہ سے غمزدہ اور اداس ہوتے ہیں۔ بران بولتا ہے کہ سالتک شہید ہونے کے بعد امر ہو چکا ہے، وہ اس وقت یقیناً جنت میں ہوگا۔ اتنے میں کائی خیمے میں بھاگتا ہوا آتا ہے اور بولتا ہے کہ جیر کتائی، مجھے بھوک لگی ہے۔ آئی گل بھی وہاں پہ آ جاتی ہے۔ پھر کائی کی چھوٹی چھوٹی اور پیاری پیاری حرکتوں سے سب کا دل بہل جاتا ہے۔ اگلے دن صبح بازار میں ایک آدمی منادی کر رہا ہوتا ہے کہ سلطان مسعود اور شہنشاہ کوئی معاہدہ کرنے والے ہیں عثمان صاحب کے ساتھ مل کر۔ اتنے میں ان کے آنے کا شور اٹھتا ہے تو مجمع بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ادھر عثمان بھی قلعے میں آتا ہے جہاں پر معاہدہ ہونا ہوتا ہے۔ ایک سپاہی عثمان سے اس کی تلوار مانگتا ہے تو عثمان ایک مکہ رکھ کے اس کے جبڑے پہ بجا دیتا ہے۔ اس کے بعد اپنی تلوار اور چاقو ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اندر شہنشاہ نکولا کو بول رہا ہوتا ہے کہ میں ہر چیز سے واقف ہوں، لیکن یاد رکھو کہ غصہ یا کوئی بھی اور انتقامی جذبہ امن کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت نکولا شہنشاہ کے سامنے بیبا بچہ بن کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اتنے میں عثمان بھی وہاں آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر نکولا دل ہی دل میں اس سے بدلے کے منصوبے بنا رہا ہوتا ہے۔ پھر شہنشاہ عثمان کو بولتا ہے کہ تم نے انحصار پر قبضہ کیا، پھر میتھیوس کو مار ڈالا۔ اصل میں اس کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ میتھیوس کو کس نے مارا ہے۔ میرے پاس تم پر حملہ کرنے کی وجوہات ہیں، لیکن امن کی وجہ سے میں نہیں کروں گا۔ عثمان اس کو صاف لفظوں میں بتاتا ہے کہ وہ معاہدہ نہیں کرنا چاہتا۔
لیکن اگر اس کی کچھ شرائط مان لی جائیں تو وہ کر سکتا ہے۔ پھر وہ ان کے کچھ بڑے علاقوں کے نام لیتا ہے کہ یہاں پر ان کے اور ان کے جانوروں کی آمد و رفت پر پابندی ختم کی جائے، اور جو کانیں نکولا کے پاس ہے وہ بھی اس کے حوالے کی جائیں۔ نکولا کے تو مانو نہ ہوش اڑ جاتے ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے کہ یہ شرائط بہت کڑی ہیں، لیکن امن کی خاطر وہ ان کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد نکولا کے ارد گرد دھماکے پھوٹنے لگ جاتے ہیں، لیکن اس وقت تو کم سے کم وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوتا۔ پھر ان دونوں ریاستوں کے بیچ تحریری معاہدہ طے پاتا ہے۔ باہر آ کر نکولا عثمان کو بولتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس معاہدے کو کوئی اہمیت دیتا ہوں؟ ہرگز نہیں، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ تو عثمان اس کو بولتا ہے کہ یہی تو میں چاہتا ہوں، تم معاہدہ توڑو اور میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں۔ تو نکولا اس کو کہتا ہے کہ میری خاموشی کو طوفان سے پہلے کی خاموشی سمجھنا۔ اس کے بعد عثمان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر سین تبدیل ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بوڑھا آریوس منگولوں والے لباس میں ہوتا ہے، اس کے ساتھی بھی، یعنی وہ لوگ اصل میں منگول ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ بارکن اور نکولا بھی موجود ہوتے ہیں۔ وہ ان کو بتاتا ہے کہ آرگون نے اسے بلوایا ہے کیونکہ وہ یروشلم پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے اس کا جانا بہت ضروری ہے۔ جس پر نکولا بولتا ہے کہ وہ اس کو ایک بار پھر اکیلا کر کے جا رہا ہے، تو وہ اس کو بولتا ہے کہ جانا ضروری ہے، لیکن اب کی بار تم عثمان پر ایسا حملہ کرنا کہ جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ پھر بارکن پوچھتا ہے کہ اور میں کیا کروں؟ تو وہ اس کو بولتا ہے کہ میں نے تم کو اتنا طاقتور بنا دیا ہے اور ایک قبیلے کا سردار بھی بنا دیا ہے، اور یاد رکھو، اور جب میں واپس آؤں تو تم کو فتح یاد پاؤں، اگر ایسا نہ ہوا تو تمہارا سر میں اپنے ہاتھوں سے کچل دوں گا۔ پھر وہ چلا جاتا ہے۔ ادھر عثمان اپنے ساتھیوں کو معاہدہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ اسے معاہدہ کرنا پڑا کیونکہ سامنے سلطان اور شہنشاہ تھے۔ تو کوسس بولتا ہے کہ ایسے کیسے؟ کیا اب آپ ایناگول پر حملہ نہیں کریں گے؟ تو عثمان بولتا ہے کہ معاہدہ میں نے کیا ہے، آپ لوگوں نے تو نہیں، ہم ایناگول کا محاصرہ کرنا بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ پھر سب کو تسلی ہو جاتی ہے۔ پھر عثمان ان کو بتاتا ہے کہ معاہدے کے بدلے اس نے نکولا سے اس کی کانیں لے لی ہیں، جس پر کوسس خوش ہو کر بولتا ہے کہ نکولا ان کانوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، وہ اب کمزور ہو چکا ہے۔ ادھر نکولا اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے انہیں جنگ کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اصل میں وہ غصے سے پاگل ہو چکا ہوتا ہے، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ اس کے مقابلے میں عثمان ہر بار اس سے جیت جاتا ہے۔ ادھر عثمان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سے عجز و انکساری کے ساتھ دعا مانگتا ہے، جو کہ ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے، اور کافر نکولا کی طرح خالی دل میں لاتے رہتے ہیں۔ اور یہیں پر اس قصے کا اختتام بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔